السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب آج میں حاضر ہوں قسط نمبر 13 زہر عشق منصر نیاز۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، بتایا کریں، اس سے رائٹر موٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ آفس روم میں گہری خاموشی تھی۔ آج یحییٰ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ساویان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بے رنگ تھیں، چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی۔ وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا میز پر رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ وہ مڑا، آہستہ سے اٹھایا اور وہیں جم گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی سانسیں تیز اور آنکھیں سرخ ہوتی گئیں۔ اگلے ہی پل وہ باہر کی طرف بھاگا۔ آفس سے نکلتے گاڑی میں بیٹھتے اور اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے وہ حویلی پہنچا تھا، موبائل ہاتھ میں اور آنکھوں میں جلن تھی۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس نے جارحانہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک جھٹکے سے اس کی گردن پکڑ کر دیوار سے چپکا دیا۔ زنجیریں ہل گئیں۔ تمہاری وجہ سے، وہ پوری قوت سے چلایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا نا، کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دیکھا تم نے دیکھا تم نے اپنے کام۔ وہ کسی درندے کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ لایان اس کے ہاتھ پر دونوں ہاتھ رکھے چھٹپٹائی۔ زاویان کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ اس نے موبائل اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ دیکھو اس کو، دیکھو، اگر رایان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اسی دیوار میں چنوا دوں گا، وہ چلایا۔ لایان نے دکھی ہوئی سانس اور آنکھوں میں پانی لیے موبائل کو دیکھا۔ وہ رایان کی ویڈیو تھی جہاں وہ زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ چھوڑ! زاویان نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ وہ پوری طرح کانپتی نیچے جھک گئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بس ایک بار مجھے رایان مل جائے اور تب۔ باس، رایان مل گیا۔ اس کا آدمی بھاگ کر دروازے پر پہنچا تھا۔ ساویان تیزی سے گھوما۔ رایان کہاں ہے وہ؟ وہ اس کی طرف بھاگا۔ باس، وہ باہر۔ اس آدمی کا چہرہ سفید پڑ گیا، خون خشک ہو گیا۔ لایان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھے گئی۔ زاویان نے تیزی سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پورچ میں دانش کھڑا تھا۔ پیچھے گاڑیاں گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ دانش نے گاڑی سے ایک سفید شیٹ باہر نکالی۔ ساویان کے قدموں سے جان نکلنے لگی۔ اس کی نظریں اس شیٹ پر جم گئی تھی۔ وہ دھیرے سے قریب گیا، ایسے جیسے صدیوں کا فاصلہ طے کر آیا ہو۔ دانش نے ایسے دیکھا، پھر شیٹ کھول دی۔ زاویان کی سانسیں رک سی گئی۔ اس کی نظریں رایان پر جم گئی تھی۔ کا رایان، اس کا چھوٹا بھائی رایان۔ اس کے لب ہلے مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ ہونٹ ہلکے سے کھلے اور سانس رک سی گئی۔ وہ نیچے بیٹھا، اس کا ہاتھ اٹھایا، ٹھنڈا، بے جان اور سرد ہاتھ۔ ساویان کی انگلیاں کانپ گئی۔ اس نے رایان کا گلا دیکھا، ایک گہرا چاقو کا نشان تھا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھا، ایک گال اندر تک کٹا ہوا تھا۔
ساویان نے محسوس بھی نہیں کیا کہ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا ہے۔ اس کی نظر سے ٹوٹے ہوئے بریسلیٹ پر گئی جو اس نے رایان کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ یہ کس نے کیا؟ وہ مر چکی آواز میں بولا۔ ساویان، وہ دانش نے بولنا چاہا، تبھی ساویان کسی چیتے کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ تم نے میرے بھائی کو کیوں نہیں بچایا؟ کیوں اسے اس طرح مرنے دیا؟ وہ پوری طرح چلایا۔ دانش نے نم نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ ساویان نے جھٹکے سے اس کو پیچھے دھکیلا اور دوبارہ رایان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کٹے ہوئے گال سے خون بہنے لگا۔ اس کا دل پھٹ گیا، رکنے لگا۔ ہولے ہولے سانس لیتے ہوئے اس کے آنسو تیزی سے نیچے گرتے گئے۔ رایان، میری جان، تجھے کس نے ہاتھ لگایا؟ اس نے اسے اٹھایا اور زور سے خود میں بھینچ لیا۔ رایان، مجھے معاف کر دے، پلیز، اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ اس کی چیخیں جیسے اندر ہی اندر پھٹ رہی تھی۔ اس کے گارڈز، آدمی، ڈاکٹرز، حتیٰ کہ دانش کے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ رایان کو خود میں بھینچتے وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ بیسمنٹ تک آواز گئی تھی۔ رایان نے پہلے آواز سنی، پھر اس کا دل کانپ گیا۔ یہ آواز تو ساویان کی، کیا وہ روتا بھی ہے؟ وہ سمجھ گئی کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ برا، جس کا درد ساویان کو چیر رہا تھا۔ یا اللہ، رایان ٹھیک ہو، کہیں رایان کو کچھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھوں کو زور سے آپس میں رگڑا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، یا شاید میری وجہ سے اس کے ساتھ۔ یکدم ہی وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی تھی۔ باہر ساویان رایان کو خود سے لپٹائے کسی بچے کی طرح سسک رہا تھا۔ زخم دل پر نہیں، روح میں اتر چکا تھا۔ رایان، تو نے مجھے مار دیا تو نے مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا اسے خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہی خونی رشتہ تھا، ایک ہی زندگی تھی، ایک ہی خوشی تھی، اس کا چھوٹا بھائی جس سے وہ خود سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ یا شاید اس نے کبھی خود سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی پوری دنیا صرف رایان تھا۔ کافی دیر بعد اس نے رایان کو دھیرے سے واپس لٹایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ مڑا اور قدم بیسمنٹ کی طرف بڑھا دیے۔ ساتھ ہی اس نے گن نکال لی تھی۔ آنسو تھم چکے تھے، اب آنکھوں میں صرف بارود تھی۔ اس نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف بڑھا۔ رایان نے نم آنکھوں سے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور وہیں فریز ہو گئی۔ رایان مر گیا۔ ساویان کی آواز بیسمنٹ میں گونج گئی۔ کیا؟ رایان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جھکا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ رایان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ دھیرے سے کھڑی ہوئی۔ ساویان کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بس درد تھا، اور اسے صرف سکون چاہیے تھا جو کسی کی موت سے مل سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا اور پیچھے ہوا۔ گن اٹھا کر اس نے رایان کے چہرے کی طرف کر دی۔ میں نے کہا تھا نا، اگر اسے کچھ ہوا
تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر گئی۔ لایان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مار دو، لیکن جب سچ سامنے آئے گا تو تمہیں جلا دے گا۔ نہ اس کا لہجہ کانپا تھا اور نہ ہی وہ زندہ رہنے کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ زاویان کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ گن کی سیفٹی کھل گئی، گرفت مضبوط ہو گئی، گولی کی آواز بیسمنٹ کو ہلا گئی۔ لایان نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور جب کھول کر دیکھا تو زاویان نے اس پر نہیں، دیوار پر گولی چلائی تھی۔ یا شاید اس نے اس لڑکی کو نہیں بلکہ خود کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپا اور گن چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ چہرہ ایک لاش کی طرح ٹھنڈا اور بے جان ہو گیا۔ لایان نے اس کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ تمہاری اس خاموشی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو بولو۔ لایان نے ابھی بھی کچھ نہیں کہا، بس ایک آنسو آنکھ سے چپکے سے باہر نکلا۔ زاویان نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے دھیرے سے پلٹ گیا۔ وہ زخم، دو خاموشیاں اور ایک آگ جو سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔